ہم سوچتے ہیں کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رو نہیں سکتے، چیخ نہیں سکتے، شکوے شکایتیں نہیں کر سکتے، کمزور نہیں ہو سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو معنی ہمیں صبر کے بتائے گئے ہیں، یہ سارے معنی غلط ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ انسانی کام نہیں کر سکتے۔ آپ انسان ہیں، آپ نے رونا بھی ہے، چیخنا بھی ہے، شکوے بھی کرنے ہیں، اور آپ کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو یہ سارے کام آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے سامنے کرتے ہیں۔ آپ روتے بھی اللہ کے سامنے ہیں اور شکوہ بھی اللہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے ضبط ایسا نہیں کرنا کہ انسان کا رہنا مشکل ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو صبر آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا اور آپ ٹوٹ جائیں گے۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ ہمیں صبر کب نہیں آتا؟ جب ہم صبر اپنے رب کے لیے نہیں کرتے۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کے لیے صبر ایسے کیا جاتا ہے کہ تیز آندھی زدہ طوفان میں بھی ڈٹ کر کھڑے رہا جائے، صرف یہ سوچ کر کہ یہ طوفان میرے رب کی طرف سے آیا ہے اور مجھے اس طوفان کے تھم جانے تک یہیں ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ اس کے تھم جانے کے بعد آگے بڑھنے پر ایسا موسم آنا ہے جب یہ سیاہ آسمان صاف ہو جاتا ہے، اور صاف آسمان اللہ کی رحمت کی صورت میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا سلسلہ شروع کرنے لگے تھے۔ تب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی نصیحت دی تھی کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، نہ ہی مشکلوں سے گھبرانا ہے، بس جو کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے، باقی مشکلیں جانے اور تمہارا رب جانے۔ اب سوچیں کہ یہاں کوئی انسان آپ سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے، اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے کہ راہ میں مشکلیں نہیں آنی، بہت مشکلیں آئیں گی، ایسے حالات ہو جائیں گے کہ جینا ناگوار لگے گا، اور ایسے معاملات بن جائیں گے کہ خونی رشتے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی راہ پر چلیں گے، یا تو وہ ہر انسان جو انسان راہ پر میں ہے وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ لوگ آپ کو آپ کے کمزور ترین لمحات میں دھوکہ دے جائیں گے۔ دوست آپ کو تب چھوڑ جائیں گے جب آپ کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ لیکن پتہ ہے یہ سزا نہیں ہے، یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ صبر کے وقت اللہ آپ کو ہر شے کی اور ہر انسان کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ آپ نے اس وقت مایوس نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کیا فائدہ اس صبر کا جب ملنا وہ ہے ہی نہیں۔ لوگ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اس صبر سے کچھ نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو ہر طرح سے بہکائیں گے، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں آتی ہیں، وہ انسان کے ذریعے آتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا اور اس میں رہنے والی ہر شے ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے بہت اچھے استاد کہا کرتے تھے کہ پرچہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، خالی کبھی نہیں چھوڑنا۔ کچھ لکھے ہوئے پہ تو کبھی کچھ نہ کچھ نمبر مل جائیں گے، لیکن خالی پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نمبر نہیں لگا سکے گا۔ اور اپنے لیے صبر کا پرچہ ہے، اس لیے بھی صرف صبر کرو، اور کیسے بھی ہو بس یقین رکھو نمبر ضرور ملیں گے۔ ہمت ہار جاؤ گے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا۔ صبر کے لیے چند باتیں آپ اپنے پہلو سے باندھ لیں۔ کبھی بھی انسان کے سامنے اپنا دکھ نہیں رونا۔ بہت رونے کو جی چاہ رہا ہو تو فوراً جائے نماز بچھاؤ اور جو جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ جتنا کوئی اس دنیا میں کبھی نہ رویا ہو۔ کبھی بھی اپنی ذکر زبان لوگوں کے سامنے مت کرو، کبھی بھی لوگوں کو اپنی دعائیں مت بتاؤ، ورنہ لوگ آپ کو ڈبل مائنڈ کر دیں گے اور آپ دعاؤں سے برکت اٹھ جائے گی، آپ کا یقین ڈگمگا جائے گا۔ کبھی بھی زبان سے وہ الفاظ مت نکالو جو اللہ کو آپ سے ناراض کر دیں۔ جب بھی بولو اچھا بولو، جب بھی گمان رکھو اچھا گمان رکھو۔ کبھی بھی کسی آزمائش پر فوراً ری ایکشن مت دو، تحمل کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ کبھی کبھار اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا جتنا لوگ مارنے کی جگہ پر کھڑے ہو کر دور سے دیکھنے والوں کے لیے بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، خود اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے۔ کبھی بھی لوگوں سے اللہ کی شکایت نہیں کرنی کہ میں فلاں دعا مانگی تھی اور اللہ نے وہ قبول نہیں کی، میں نے یقین رکھا تھا لیکن اللہ نے مجھے مایوس کر دیا۔ یہ الفاظ نہیں بولنے کبھی بھی، خاص کر لوگوں کے سامنے۔ اللہ کو وویلا کرنے والے لوگ نہیں پسند، جو صبر کے نام پر تماشا لگا دیتے ہیں اور دنیا کو مظلوم بن کر دکھاتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں بننا جو رب کو ناپسند ہو۔ یہ سب باتیں ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہیں، کیونکہ جب آپ یہ باتیں یاد رکھیں گے نا تو آپ کو صبر کرنا آ جائے گا اور آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ میری نانی کہا کرتی ہیں جیسے جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، نہ وہ صدقہ دینے کے بعد بھول جاتے ہیں
اس انسان کو جتاتے ہیں جس کو صدقہ دیا جاتا ہے، نہ اس رب کو جتاتے ہیں جس کے لیے صدقہ دیا ہوتا ہے۔ ویسے ہی آپ صبر بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ایسا صبر کرنا ہے کہ غم بھول جاتا ہے، کوئی غم تھا ہی نہیں اور ہے ہی نہیں۔ صبر اصل میں جبر ہے، اور جبر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ زبردستی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی خود کو صبر کے لیے مجبور کر دینا اور خود پر اتنا جبر کرنا، صبر کے علاوہ خود کو کوئی دوسرا آپشن نہ دینا، اسے کہتے ہیں صبر، بلکہ اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا گیا صبر۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یاد ہے وہ وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو اپنے بازو میں لیے بیٹھے تھے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ دم توڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو ابن عوف نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے صبری پہ کہا یہ رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے، فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ابراہیم تمہاری جدائی سے غمگین ہے، کوئی اس جبر کے عالم کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے جو جبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی آخری سانسوں پر کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا، ہمارے لیے معجزے کیوں نہیں ہوتے، ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو آپ یہ کیوں نہیں سوال کرتے کہ ہم ان ہستیوں جیسا صبر کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے عرش سے مدد کے لیے فرشتے اتارے تھے؟ اب آپ کہیں گے وہ تو نبی تھے اس لیے انہوں نے ایسا صبر کیا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی انسان ہیں، ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا، اور ہم جو کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں۔ بس ایک دو چیزیں اللہ کا سوچ کر کریں گے جو آپ لیے سوچ کر کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ صبر یہ سوچ کر کریں کہ یہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ آزمائش جو اللہ نے مجھے دی ہے یہ میں نے سزا سمجھ کر نہیں اعزاز سمجھ کر برداشت کرنی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے لیے ایک صلہ ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ صلہ اتنا بڑا ہے کہ ساری آزمائش بھی اکٹھی کر لی جائیں تب بھی اتنا صلہ نہیں بنے گا جتنا اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ صبر بڑا مشکل ہے، ایسا بھی ہے، لیکن صبر آسان بھی اتنا ہی ہے جتنا مشکل لگتا ہے، اور یہ بات ہمیں تب ہی سمجھ آتی ہے جب ہم اپنی رضا پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ صبر آزمائش میں نہیں کیا جاتا، بلکہ صبر یہ اپنے آپ میں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں وہی جیتتا ہے جو اپنی خواہشیں اپنے رب کے لیے ہار دیتا ہے۔ اب خواہشیں ہار دینے کا مطلب یہ نہیں دعائیں ہار دینی ہیں یا دعائیں کرنا چھوڑ دینی ہے، اس کا مطلب اتنا سا ہے کہ اگر ابھی بھی اللہ کی مدد کی توقع رکھی ہے اور اللہ کی مدد نہیں آتی تو یہ سوچ کر صبر کرنا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، اور یہ سوچ کر آگے بڑھنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ طوفان تھم جائے گا، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ چلنے سے ہی وقت اور موسم بدلتے ہیں، ایک ہی جگہ کھڑے رہنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد کوشش کرنے سے آتی ہے، اور اللہ کی راہ میں صبر کی ہر حد سے گزر جانے سے آتی ہے۔ تو بس پھر اس پر برے وقت کو برا وقت سمجھنا ہے، بری زندگی نہیں۔ جب آپ یہ طوفانی ہوائیں چلائیں، نہ اس کے اختیار میں بادلوں کا نظام بھی ہے، اس نے ایک حکم دینا ہے، اس کی رحمت کی بارش نے یہ مٹی سے گندی ہوئی ساری زمین کو صاف کر دینا ہے اور آپ کے لیے راستے